السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں مس نزت آپ لوگوں کی معاشرت علوم کی ٹیچر۔ بچے، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہمارا جو فرسٹ ٹرم ہے اس کا آغاز پیر کے دن سے ہو رہا ہے، تو اسی امتحان کے سلسلے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ بچے، آج ہم اس ویڈیو میں جو فرسٹ ٹرم ہے اس کی اہم دہرائی کریں گے۔ اس ویڈیو میں جو پیٹرن ہے، پیپر پیٹرن، وہ سمجھاؤں گی، اور ساتھ ساتھ جو اہم ٹاپکس بھی ہیں ہم اس کو بھی کور کریں گے۔ بچے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بچے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا پیپر پیٹرن ہے اس پہ آتے ہیں۔ بچے، آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا جو یہ ایس ایس ٹی کا پیپر ہے اس کے 3 سیکشن ہوں گے، سیکشن الف، سیکشن با اور سیکشن جیم، اور اس کے کل نمبرات جو ہے وہ 90 یعنی 90 ہوں گے، اور جو 10 نمبرات تھے یا 10 مارکس تھے وہ ہمارے وائوا اور جو کاپی کا جو کنڈیشن ہے یا کاپی جو ورک ہے کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے اس حوالے سے ہمارے 5 مارکس تھے۔ تو ٹوٹل ہمارے اس پیپر کے جو مارکس بنتے ہیں وہ 100 ہیں۔ بچے، اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو سیکشن الف ہوگا وہ ایم سی کیوز پہ ہوگا، یعنی آپ کو اس پیپر میں 20 ایم سی کیوز دیے گئے ہوں گے اور آپ نے اسی 20 ایم سی کیوز کو آپ نے کرنا ہے، یعنی ہمارے سیکشن الف میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ بچے، اگر ہم یہ دیکھیں، اگر لیٹ سپوز میں آپ کو ایک دو ایگزامپل کے تھرو سمجھا دوں کہ ہمارے جو ایم سی کیوز ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے، تو بچے لیٹ سپوز ہمارا جو پہلا ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہوگا کہ لیٹ سپوز میں اس ایگزامپل کے تھرو آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارا ایم سی کیوز نمبر 1 ہے کہ پاکستان دیش میں اقوام متحدہ کا ممبر بنا، یعنی آپ کو اب یہاں پر 3 یا 4 آپ کو آپشن دیے گئے ہوں گے، اسی 3 آپشن میں سے آپ نے کسی ایک آپشن پہ ہی مارک کرنا ہے۔ یعنی آپشن الف اگر ہم دیکھیں آپ کو یہ دیا ہوگا کہ پاکستان اقوام متحدہ کا جو ممبر بنا، تو اس کے لیے آپشن الف ہے 30 ستمبر 1947 کو۔ ہمارا جو آپشن با ہوگا وہ ہے 29 ستمبر 1947 کو، اور ہمارا جو جی آپشن ہوگا وہ 27 ستمبر 1947 کو۔ اب ان 3 آپشن میں سے آپ کو جو آپشن ٹھیک لگے یا درست لگے آپ نے صرف اسی آپشن پہ ہی مارک کرنا ہے۔ بچے، یاد رکھیے جو کراس مارکنگ ہے وہ کسی بھی حال میں وہ قبول نہیں کی جائیں گی، یعنی آپ نے ایک آپشن کو مارک کیا ہے اور اس کو کاٹ کر آپ نے کسی دوسرے آپشن کو پھر مارک کیا ہوگا، تو یہ ڈبل کراسنگ جو ہے یہ کسی بھی حال میں ایکسیپٹ نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو آپشن آپ کو ٹھیک لگے صرف اسی آپشن پہ آپ نے مارک کرنا ہے اور کسی قسم کی آپ نے وائٹنر یوز نہیں کرنا۔ بچے، لیٹ سپوز ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 2 ہے پشاوری چپل دیش ثقافت کی اہم پہچانیں، تو یہاں پر آپ کو 3 آپشن دیے گئے ہوں گے، پختون ثقافت، سندھی ثقافت یا پنجابی ثقافت۔ بچے، اب ان تینوں میں سے جو آپشن آپ کو ٹھیک لگے آپ نے صرف اسی پہ ہی مارک کرنا ہے۔ بچے، لیٹ سپوز ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 3 ہیں کہ آج کے دور میں یا دور حاضر کے جو اہم ذرائع ابلاغ ہیں اس میں سے کون سا ہے، تو آپ کو یہاں پر 3 آپشن دیے گئے ہوں گے، انٹرنیٹ، ہتھ یا تار۔ مطلب یہ 3 آپ کے پاس آپشن ہیں اور ان تینوں میں سے آپ کو جو آپشن ٹھیک لگے آپ نے صرف اسی پہ ہی مارک کرنا ہے۔ بچے، لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک اور ایم سی کیوز ہے کہ پاکستان کی قومی زبان ڈیش ہے۔ لیٹ سپوز 3 آپشن ہیں، انگریزی، اردو یا فارسی۔ یہ 3 آپشن میں سے آپ کو جو آپشن ٹھیک لگے آپ نے صرف اسی پہ ہی مارک کرنا ہے۔ مجھے لیٹ سپوز میں ایک اور ایگزامپل دوں کہ تنازعات یا اختلافات اس کی صورت میں ہمیں دیش کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ کو 3 آپشن دیے گئے ہوں گے، لیٹ سپوز غصے کا، لیٹ سپوز بحث کا یا لیٹ سپوز صبر و برداشت کا۔ تو یہ 3 آپشن آپ کو دیے گئے ہوں گے، ان 3 آپشن میں سے آپ کو جو آپشن ٹھیک لگے آپ نے صرف اسی پہ ہی مارک کرنا ہے۔ بچے، یہ 4-5 ایم سی کیوز میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھائیں کہ آپ کے پاس سیکشن الف میں اسی طرح سے 20 ایم سی کیوز دیے گئے ہوں گے اور آپ نے اسی طرح سے فل کرنا ہے۔ بچے، یاد رکھیے کہ سیکشن الف کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 20 ہی ہے، یعنی ہر ایک ایم سی کیوز کا ایک نمبر بنتا ہے۔ بچے، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیکشن با کی طرف آتے ہیں، بچے سیکشن با کے جو ٹوٹل نمبرات ہوں گے وہ 40 ہوں گے، یعنی یہاں پر مختصر سوالات آپ کو 15 یا 16 دیے گئے ہوں گے اور اسی 15 یا 16 کویشچنس میں سے آپ نے 10 سوالات یعنی 10 کویشچنس کوئی سے بھی آپ نے حل کرنے ہیں، یعنی اس کے جوابات لکھنے ہیں۔ بچے، ہر سوال کا جو نمبر ہے یا مارکس ہے وہ 4 ہے۔ تو یہاں پر بچے میں مختصر سوالات میں سے بچے اب ہم آتے ہیں سیکشن جیم کی طرف۔ بچے، سیکشن جیم کے جو ٹوٹل نمبرات ہوں گے یا مارکس ہوں گے وہ 30 ہوں گے، یعنی 30 ہوں گے۔ بچے، یہاں پر آپ کو 8 یا 9 تفصیلی سوالات دیے گئے ہوں گے اور اسی 8 یا 9 میں سے آپ نے 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں، یعنی ہر سوال کا اب یہاں پر جو نمبرات بنتے ہیں وہ 6 ہیں،
یعنی آپ نے کوئی سے بھی 5 سوالات کے تفصیلی جوابات دینے ہیں اور ہر سوال کے آپ کو 6 مارکس ملیں گے۔ بچے تو یہ تھا پیپر پیٹرن۔ اب آتے ہیں کچھ اہم ٹاپکس کی طرف، مطلب ایک ریویژن اب ہم کرتے ہیں، ایک دہرائی کرتے ہیں۔ بچے یاد رکھیے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ ہمارا جو باب اول ہے شہریت، اس میں جو 2 چیپٹرز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، شہریت اور دوسرا ہے امن اور ہم آہنگی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو باب دوم ہے ثقافت، اس میں بھی ہمارے پاس 2 چیپٹر آ رہے ہیں، پاکستان کی ثقافت اور ذرا ابلاغ۔ اور اس کے بعد ہمارا جو باب جیم ہے ریاست و حکومت۔ بچے تو ریاست و حکومت میں ہمارے پاس صرف جو حکومت کے جو ستون ہیں یعنی پلرز ہیں، یہ ہمارا جو فرسٹ ٹرم ہے اس میں یہ انکلوڈ ہے۔ بچے اب ہم ذرا تھوڑی سی ریویژن کی طرف آئے، یعنی کچھ جو ہمارے ٹاپکس تھے وہ کور ہو چکے تھے ان 4 چیپٹرز میں، تو اس میں ایک دو جو ٹاپکس ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ بچے ہم نے باب اول یعنی شہریت میں ہم نے پڑھا شہری، یعنی شہری کسے کہتے ہیں۔ بچے بار بار میں کہہ چکی ہوں کہ شہری سے مراد وہ فرد، وہ انسان ہوتا ہے جو کسی ملک میں رہتا ہو، مطلب کسی ملک یا کسی علاقے میں رہنے والا جو شخص ہے وہ وہاں کا شہری کہلاتا ہے۔ اچھا، اس شہری کو وہاں کے سیاسی، معاشی و معاشرتی حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح سے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم سب پاکستانی شہری کہلاتے ہیں۔ بچے اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل شہری کون ہوتا ہے، یعنی آپ کو جس طرح سے پتا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ ہے۔ بچے تو آسان ورڈز میں موبائل فون اور انٹرنیٹ، اس کا استعمال کرنے والا جو شخص ہے یا فرد ہے وہ ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ بچے اگر ہم یہ دیکھیں کہ بطور ایک ڈیجیٹل شہری، یعنی بطور انٹرنیٹ، واٹس ایپ یا فیس بک یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کون کون سی ایسی اصول ہیں جن کو ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ بچے اگر ہم یہ دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کی جو تمام ویب سائٹس ہیں، یعنی فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، مطلب جتنے بھی ویب سائٹس ہیں، اس کے جو اصول ہیں یا اس کے جو قوانین ہیں ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پر جو سوشل میڈیا کا جو استعمال کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کی جو ذاتی معلومات ہوتی ہے، جو پرسنل انفارمیشن یا ڈیٹا ہوتا ہے، ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بغیر اجازت کسی کی معلومات، کسی کی پکچرز یا کسی کا کوئی ذاتی جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بات کرتے وقت اس کے ساتھ ایک بہتر یا نرم زبان یا نرم الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ بچے کوشش کرنی چاہیے کہ نفرتیں پھیلانے سے گریز کرے، کوشش کرنی چاہیے کسی شخص کی جو ساکن عزت و وقار ہوتی ہے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ ایک آن لائن ہوتے ہوئے ہمیں کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، یعنی کسی کے ساتھ ہماری بحث ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بچے سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ آن لائن ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بچے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دوسرے کی رائے کا احترام کریں، جو ہمارا جو رویہ ہے اس کو اچھا رکھیں اور الزام تراشی سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ بچے کوشش کرنی چاہیے کہ بات چیت کے وقت اچھے، نرم اور بہترین زبان کا استعمال کریں، اور کوئی اگر آپ کے بات سے متفق نہیں ہے یا کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے تو بچے کوشش کریں کہ آپ خاموش رہیں یا دلائل سے جواب دیں۔ بچے اس باب میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہر ملک میں رہنے والے جو شہری ہوتے ہیں ان کے کچھ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے بچے اگر ہم حقوق کی طرف آئے تو حقوق وہ چیزیں یا وہ سہولیات ہوتی ہیں جو کہ ہر شہری کو ملنی چاہیے۔ لیٹ سپوز ہر شہری کو تعلیم کا حق حاصل ہے، ہر شہری کو ووٹ کا حق حاصل ہے، ہر شہری کو آزادی اور امن سے رہنے کا حق حاصل ہے، ہر شہری کو مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی ملک میں رہنے والے جو شہری ہیں ان کے کچھ ذمہ داریاں یا فرائض بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ ملکی قوانین کی پابندی کریں اور ان کا احترام بھی کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے کے حقوق کا بھی احترام کریں، ایمانداری سے یا وقت پر وہ ٹیکس دیں، اور ایمانداری سے وہ ووٹ ڈالیں یا عوامی مقامات کی حفاظت کریں۔ یہ اس کے کچھ فرائض یا ذمہ داریاں ہو گئی۔ اچھا، اقوام متحدہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے، یعنی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یا ترقی کے لیے جو انسانی حقوق ہے اس کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے نام سے 1945 میں ایک ادارہ بنایا گیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں اور پوری دنیا میں جو امن ہے ان کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔ بچے اسی باب اول میں ہم نے کچھ اور ٹاپکس بھی ڈسکس کیے تھے، جس طرح سے تنازعہ ہم نے ڈسکس کیا کہ تنازعہ کیا ہیں، یعنی لڑائی جھگڑے یا بحث کا نام تنازعہ ہے، اور یہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جب دو یا دو سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کسی بات پر یا کسی چیز پر اس کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائے اور وہی اختلافات جب آگے بڑھ جائے تو وہ تنازع کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بچے روزمرہ کے آداب، یعنی ہر دن پیش آنے والے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اخلاق یعنی اچھے طور طریقے ہیں، اس کا نام ہے آداب۔ ان لیٹ سپوز ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے ملے تو السلام علیکم کہیں، غلطی کی صورت میں معافی مانگیں یا کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں، نرمی سے بات کریں۔ اپنے اسکول، اپنے کلاس، اپنے گھر
وہاں پر جو رولز ہیں اس پر عمل کریں اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں. یہ ہمارے کچھ ڈیلی جو اچھے عادات یا طریقے ہیں وہ ہیں. بچے باب دوم نے ہم نے ثقافت کی بات کی تھی کہ ثقافت کیا ہے. یعنی کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہے ان کا جو رہن سہن کا طور طریقہ وہ ثقافت کہلاتی ہیں. یعنی کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زبان، لباس، روایات، اس کے رسم و رواج، اس کے میلے، اس کے پکوان یا اس کا مذہب، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ثقافت کا ہی حصہ ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ثقافتی گروہ ہے وہ کتنے ہیں. پاکستان میں جو ثقافت کے لحاظ سے مختلف گروہ آباد ہیں، لیکن اگر ہم نمایاں ترین گروہوں کی بات کر لیں تو اس میں پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، کشمیری، بلدی، گلگتی، چترالی وغیرہ نمایاں ہیں. اگر ہم زبانوں کی طرف آئے تو جس طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 73 سے زیادہ زبانیں یہاں پر بولی جاتی ہیں. تو پاکستان میں جس طرح سے مختلف ثقافتی گروہ آباد ہیں، اسی طرح سے یہی ثقافتی گروہ جو ہے وہ وہاں پر اپنے علاقائی زبانیں بھی بولتے ہیں. جس طرح سے پاکستان میں جو علاقائی مشہور ترین جو زبانیں ہیں وہ پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی، بلتی، کشمیری، یہ قابل ذکر ہیں. بچے دستکاری کی طرف آ جائیے. یعنی دستکاری کیا ہے؟ تو دست کا مطلب ہے ہاتھ اور کاری کا مطلب ہے کام کرنا، یعنی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو دستکاری ہے یعنی ہاتھوں سے بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. بچے یہاں پر ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو کپڑے ہیں یا شالیں ہیں وہ ہاتھوں سے تیار کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو مٹی کے برتن ہیں یا وہ جو دیگر ظروف ہے وہ بھی تیار ہوتے ہیں. اور ہر علاقہ جو ہے وہ اپنی ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. بچی بابی دو میں ہم نے ذرائع ابلاغ کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ ذرائع ابلاغ کیا ہیں. دوبارہ سے میں ریوائز کر دوں کہ وہ ذرائع یا وہ طور طریقے جن کی مدد سے ہم اپنے پیغامات، معلومات اور اطلاعات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اخبار ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، ریڈیو، موبائل فون، انٹرنیٹ، رسالے یا کتابیں وغیرہ یہ ذرائع ابلاغ میں آتے ہیں. بچے اگر ہم دیکھیں تو ذرائع ابلاغ کے تو بہت زیادہ طریقے ہیں، لیکن ہمارے بک میں 2 قسم کے ٹائپس ہمیں دیے گئے ہیں. ایک ہے پرنٹ میڈیا اور ایک ہے الیکٹرانک میڈیا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پرنٹ میڈیا کیا ہے یا پرنٹ ذرائع ابلاغ کیا ہیں بچے، تو وہ طریقہ کار جس کی مدد سے جو معلومات یا اطلاعات ہیں اس کو کسی کاغذ پر چھاپ کر یعنی شائع کر کے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں تو وہ پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس اخبارات آتے ہیں، رسائل آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں. اچھا، اگر الیکٹرانک میڈیا کی طرف آ جائے جو جس طرح سے نام سے ظاہر ہے، الیکٹرانک یعنی الیکٹرکسٹی سے یعنی بجلی کا استعمال کر کے معلومات اور اطلاعات کو لوگوں تک پہنچانے والے جو ذرائع ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے یا انٹرنیٹ ہے یہ ہماری الیکٹرانک میڈیا کی ایگزامپل ہیں. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے بہت ہی زیادہ فوائد بھی ہیں، وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. اور نقصانات بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بے تحاشا موبائل فون کا استعمال سے ہماری جو صحت ہے، خصوصاً ہماری جو آنکھیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. خاص طور پر اسی ذرائع ابلاغ کی وجہ سے جو کہ غیر اسلامی جو رسم و رواج ہے ان کو فروغ مل سکتا ہے. بچے جو ہے وہ یہ ایکشن سے بھرپور یا مختلف قسم کے ایسے کارٹونز وغیرہ یا پروگرامز وغیرہ دیکھ کر وہ بگڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسی ذرائع ابلاغ کی مدد سے جو کہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں یعنی فیک نیوز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسپریڈ کر جاتے ہیں. تو مطلب یہ کچھ 2-3 میرے نقصانات بتائے. فوائد تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے جس طرح سے ایک فائدہ تو یہاں پر ایک یہ ہے دیکھیں کہ آپ لوگ گھر بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک موبائل فون کے تھرو یا انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو ویڈیو مل رہی ہے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی ایگزام کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو ریویژن ہے وہ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. تو ایک فائدہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. بچے اس کے اور بھی بہت ہی زیادہ فوائد ہیں. جس طرح سے جو ذرائع ابلاغ ہے یہ رابطے کا بھی ذریعہ ہے، ذرائع ابلاغ جو ہے یہ تفریح کا بھی ذریعہ ہے، ذرائع ابلاغ جو ہے یہ آگاہی کا بھی ذریعہ ہے، ذرائع ابلاغ جو ہے یہ تعلیم اور سیکھنے کا بھی ذریعہ ہے، ذرائع ابلاغ جو ہے یہ معلومات کی فراہمی کا بھی ذریعہ ہے. تو بچوں یہ تھا پیپر پیٹرن اور دہرائی کا مکمل طریقہ کار. بچے اگر آپ ان نکات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امتحان میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.